بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یسألون الناس الحافا۔ آج اس مسئلے کے اوپر دو تین احادیث ہم پڑھیں گے کہ شریعت کے اندر کس شخص کے لیے سوال کرنا مانگنا جائز ہے اور کس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اولاد اگر اپنے ماں باپ سے کوئی چیز مانگے، اسی طرح ملازم ہے وہ اپنے مالک سے کوئی چیز مانگے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا سوال کرنا اور اسی طرح حضور علیہ صلوات والسلام سے دنیا کی اور آخرت کی نعمتیں مانگنا یہ امت کے لیے باعث فخر ہے۔ اس مانگنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت قبیصہ ابن مخارق بیان کرتے ہیں کہ میرے اوپر قرض چڑھ گیا اور میں حضور علیہ صلوات والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور علیہ صلوات والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ صدقہ آ جائیں تو ہم اس صدقے میں سے تمہارے لیے کچھ انتظام کریں گے۔ پھر حضور علیہ صلوات والسلام نے فرمایا کہ اے قبیصہ، تین شخصوں کے علاوہ کسی کو مانگنا جائز نہیں۔ ایک وہ شخص جو کسی قرض کا ضامن ہو گیا، اسے مانگنا جائز ہے حتیٰ کہ بقدر قرض پا لیں یا پھر باز رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر جو ہے وہ کسی نے کسی کی ضمانت دے دی ہے کہ آپ کا قرضہ جو میں ادا کر دوں گا اور وہ قرض کا ضامن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے اور اس کے لیے وہ کسی سے جو ہے وہ مانگ سکتا ہے کہ فلاں بندہ ہے مجبور ہے اور اس کا قرضہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے، اگرچہ وہ خود مالدار ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے شریعت کے اندر اجازت ہے۔ اسی طرح دوسرا شخص حضور علیہ صلوات والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی کے جو کسی آفت کے اندر مبتلا ہو جائیں، مثلا سیلاب آ جائیں، اسی طرح زلزلہ آ جائیں یا کسی کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی ایسی کوئی آفت کے اندر مبتلا ہو جائیں تو اس کے اندر اس کا مال سارا برباد ہو جائیں، کوئی مثلا جس طرح کراچی کے اندر وہ دکانوں کو آگ لگ گئیں تو کسی آفت کے اندر مبتلا ہو جائیں اور اس کا مال جو ہے وہ سارا برباد ہو جائیں، اب وہ فقیر بن چکا ہے، اگرچہ وہ پہلے مالدار تھا، سارا کچھ تھا، اگرچہ اس کے سارے اعضاء درست ہیں، وہ کمانے پر قادر بھی ہے، لیکن جب تک جو ہے وہ جو ہے کیا اس کا نام ہے مانگے گا نہیں تو وہ اپنا گزارا کیسے کرے گا۔ تو شریعت کے اندر یہ ہے کہ جس بندے کے اوپر کوئی آفت آ جائیں وہ بقدر ضرورت یہ نہیں کہ اس کو اپنا پیشہ بنا لیں، وہ بقدر ضرورت جو ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے چند دن گزارنے کے لیے وہ کسی سے سوال کر سکتا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کہ جسے فاقہ پہنچ جائے حتیٰ کہ قوم کے تین عقل مند لوگ وہ کہیں کہ واقعی فلاں آدمی جو ہے وہ فاقے کا شکار ہوا ہے، اب اس کے لیے جو ہے اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے مانگنا جائز ہے، اور وہ بھی اس وقت تک تینوں جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی کی لائن پر آ جائے، اپنی زندگی کی درستگی پالے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اس کو عادی بنایا گیا ہے، ان تینوں لوگوں کو بھی مانگنے کا عادی نہیں بنایا گیا کہ اگر کوئی بندہ کسی کے قرض کا ضامن ہو جائے تو وہ سمجھے کہ اب میرے جو پیشے بن گیا ہے، تو مانگنے کا پیشہ بنانا یہ حرام ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جو غربت کے اس مقام کے اوپر پہنچ چکا ہے، فاقہ پہنچ چکا ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو شریعت کے اندر یہ ہے کہ خودکشی حرام ہے، خودکشی حرام ہے، اب وہ بقدر ضرورت جو ہے وہ مانگ سکتا ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ ایک جملہ بھی لکھا ہے کہ بھیک مانگنا مردار جانور کی طرح ہے، بھیک مانگنا مردار جانور کی طرح ہے، تو جو بندہ بقدر مجبور ہو جائے ہے اور کسی سے کوئی امید بھی زندگی کی باقی نہ رہے، اب وہ اس صورت میں جب وہ سوال کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اسلام نے کتنی وضاحت کے ساتھ ہر مسئلے کو بیان کیا ہے۔ آگے ذرا حدیث پاک سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ لوگوں سے صرف اس لیے سوال کرتا ہے، صرف اس لیے مانگتا ہے کہ وہ اپنا مال جو ہے وہ زیادہ کرے گا، تو
وہ گویا یسألو جمرن فلیستقل او لیستکثر، گویا کہ وہ اپنے ہاتھ میں جو وہ آگ کا انگارہ لیتا ہے، اپنے ہاتھ میں آگ بھرتا ہے، وہ جہنم کا مال ہے، وہ جہنم کا مال ہے، وہ دوزخ کی آگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ کم لے لے یا زیادہ لے لے۔ اب آپ دیکھیں نا جو پیشہ ور بیکاری ہوتے ہیں تو ان کا یہی حال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، برے وقت سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے اور بغیر ضرورت کے وہ مانگتا ہے، بغیر ضرورت کے مانگتا ہے اور اس کو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے، کل قیامت والے دن وہ اس حال کے اندر آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر جو گوشت نہیں ہوگا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے۔ اب وہ لوگ جو جان بوجھ کر مانگتے ہیں اور اس کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں، کل قیامت والے دن اس حال کے اندر آئیں گے کہ ان کے چہروں کے اوپر گوشت نہیں ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مانگنے میں ضد نہ کیا کرو۔ آپ کسی سے سوال کریں کوئی مجبوری کے طور پر ہے تو اگر وہ نہیں دے رہا تو اس سے مانگنے میں ضد نہ کیا کرو، اس لیے کہ اس حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے بھی کوئی چیز مانگو، ٹھیک ہے، اور مجھ سے مجبور کر کے وہ چیز نکلوا لو حالانکہ میں اس کو دینے میں ناخوش ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے اندر سے برکت اٹھا لے گا۔ یعنی ایک ہوتا ہے مانگنا عیب اور دوسرا یہ ہے کہ مانگنے کے اوپر اڑ جانا عیب۔ آپ سفر کریں، ٹریول کریں، جس طرح بسوں کے اوپر ہوتا ہے، اڈوں کے اوپر ہوتا ہے، دفتروں کے اوپر ہوتا ہے، گھروں کے اندر ہوتا ہے، آپ ان کو ایک مرتبہ سمجھائیں، دو مرتبہ سمجھائیں، آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں اور انہوں نے ایسے ایسے اسکرپٹ پڑھے ہوتے ہیں، ایسے ایسے جملے انہوں نے یاد کیے ہوتے ہیں کہ جو دینے والا وہ مجبور ہو کے دے دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کو مجبور نہ کرو، کسی کو مجبور نہ کرو۔ اگر کوئی بندہ کسی سے مجبور بن کر یعنی مجبور کر کے کسی کو اس سے مال لے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر برکت نہیں رہے گی، اس کے اندر برکت نہیں رہتی۔ یہ بات سمجھ آ گئی۔ آخری حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اپنی رسی لے کر اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے لائے اور اسے بیچ دے تو اس میں سے کچھ تھوڑا سا مال، حقیر مال بھی ہو، تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ عزت والا ہے، وہ بندہ عزت والا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا کسی سے مانگنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا کسی سے مانگنے سے 1000 درجے بہتر ہے، کیونکہ یہ پیشہ اختیار کرنا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و